اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ نستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ تو ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ کس طرح سے مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی، تاکہ کیونکہ وہ فکر مند تھے ان کے حفاظت کے بارے میں۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہاں پہ العقبہ نام کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت دی، اور جو ہے اس طرح سے ان کی جو شرائط رکھے گئے ان کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا شرطیں ہیں اس پلیج کی، اس جو وعدہ کر رہے ہیں اس میں کیا کنڈیشنز ہیں، اور وہ کنڈیشنز انشاءاللہ آپ جب پھر سے ریوائز کر لیں گے آڈیو کے ساتھ تو آپ دیکھیے وہ کنڈیشنز ہم پر بھی لاگو ہیں۔ تو آگے دیکھیں گے ہم ہجرت فی سبیل اللہ، یہ دس از دا نیم آف دا چیپٹر، یہ چیپٹر کا نام ہے ہجرت اللہ کی راہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ مدینہ ہجرت کرنا اپنی جان کی حفاظت کے بدلے میں، یعنی اپنے مال و دولت کی قربانی دینا بھی تھا، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی، کیونکہ ہمیشہ لوٹے جاتے تھے وہاں لوگ راستے میں اور مار دیے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے آج گورنمنٹ ہے اور پراپرٹی کے پیپرز ہوتے ہیں، اور ایک سسٹم چل رہا ہے نا، آپ کی زمین ہے، آپ کے پاس پیپرز ہوں گے کہ آپ اونر ہیں اور نہیں ہیں، جو کوئی اور اونر ہے یا پارٹنرشپ ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، رائٹ؟ وہ وہ لوگ زمین پہ گھر بناتے، ڈی مارکیٹ کر لیتے، بٹ کوئی پیپر ورک نہیں تھا۔ تو جب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سارا سامان، ان کا گھر، ان کے باغات، ہر چیز، جو کھجور کے باغ ہوتے تھے، یہی ان کی جو ہے ویلتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہیں چھوڑ کے جانی پڑ رہی ہے۔ اب کس چیز کے بدلے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ اپنی جان کی حفاظت کے بدلے، کیونکہ مکہ میں حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اب ان کو اپنے جان کا خطرہ تھا وہاں رہنا مسلمانوں کے لیے۔ لیکن جان کی حفاظت کی بھی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی جب وہ مدینہ جا رہے ہیں، کیونکہ راستے میں یا مدینہ میں بھی کوئی لوٹ لیتے تھے لوگ وہاں پر، یا مار دیتے تھے لوگ ایک دوسرے کو۔ لیکن یہاں پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا مدینہ میں۔ تو اس وجہ سے اس جو ہے پازیٹیو تھاٹ کو لے کے، اس اچھے گمان کو لے کر کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوگا، ہماری حفاظت ہوگی، لوگوں نے ہجرت کی، جبکہ فیوچر کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت سے ان لوگوں نے ہجرت کی۔ العقبہ کی بیعت کے ایک سال پہلے، سب سے پہلے اس کے ایک سال پہلے جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے وہ ابو سلامہ نام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اب ابو سلامہ نے جب طے کیا تھا، جب ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، ہجرت کرنے کا جب طے کیا انہوں نے کہ سوچا کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں گا، تو ان کے سسرال والے، یعنی کہ ان کی جو بیوی ہے، ان کے خاندان والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی بیوی کو جو ہے نظر بند کر لیا، اور ان کے بیٹے کو بھی چھین لیا، اور ان کا ابو سلامہ کا جو ہاتھ ہے وہ ڈسلوکیٹ کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں وہ ہڈی جو مطلب سرک جاتی ہے، یعنی کہ ان پر تھوڑا ظلم کیا گیا اور ان کا ہاتھ ڈسلوکیٹ ہو گیا۔ ام سلامہ جو تھی، مطلب ان کی زوجہ، بیوی ان کی، وہ اپنے شوہر اور بیٹے کی جدائی سے بہت غمگین ہو گئی تھی۔ بیٹے کو کہیں اور رکھ دیا تھا اور بیوی کو بھی کہیں اور رکھ دیا تھا ان کی۔ تو اب یہ جو بیوی تھی یہ بہت غمگین رہنے لگی۔ ان کے ایک رشتہ دار کو ان پہ بہت ترس آیا کہ یہ بیچاری عورت کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، تو ان کو بیٹے کو چھڑوا کر انہوں نے عورت کے پاس سونپ دیا۔ پھر جو ہے ام سلامہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر 500 کلومیٹر کے سفر پہ نکلی مکہ سے۔ اب وہ مدینہ کی طرف جا رہی ہیں۔ التنعیم نامی جگہ پر انہیں اسامہ بن طلحہ ملے،
اور انہوں نے اپنی سواری، اپنا اونٹ یا اپنا جانور انہیں دیا، جس پر پھر وہ سفر کرنے لگی، یہاں تک وہ پیدل چل کے جا رہی تھی۔ اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ وہ مدینہ کے پاس ایک گاؤں، قبا نام کا گاؤں، وہاں پہ وہ اپنے شوہر سے ملی۔ قبا جو ہے بہت ہی فیمس ہے اب تو، اور وہ کیوں فیمس ہوا وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ مسجد قبا جاتے ہیں، جب بھی کوئی عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو اکثر مسجد قبا کی زیارت کرتے ہیں، وہ لوگ وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو مشرکین کا جو ظلم تھا اس کا دوسرا قصہ جو سامنے آتا ہے، اس کے بعد یہ ایک ظلم کیا ان لوگوں نے اس فیملی پر، اور اب دوسرا جو قصہ دیکھیں گے وہ صہیب بن سنان الرومی کا ہے۔ صہیب بن رومی ایک بہت ہی نامور صحابی ہے، تو ان کا قصہ سامنے آتا ہے۔ جب کافروں کو پتہ چلا کہ صہیب نے ہجرت کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ انہیں بہت بے عزت کرنے لگے، انسلٹ کرنے لگے ان کو کہنے لگے کہ مکہ میں جب آئے تھے تو وہ ایک فقیر کی طرح، ایک بھکاری کی طرح آئے تھے، اور مکہ شہر نے صہیب کو جو ہے وہ امیر بنایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آج بھی آپ نے کبھی بھی سنا ہوگا، ایسے کہتے ہیں لوگ کہ ہمارے ملک نے، ہمارے شہر نے آپ کو پراسپیرٹی دی، آپ کو امیر بنایا، آپ ہمارے شہر یا ہمارے ملک کی وجہ سے امیر ہو۔ تو اسی طرح سے مکہ کے مشرکین نے صہیب کو بہت سارے طعنے دیے اور کہنے لگے کہ ہمارے شہر کی وجہ سے تم امیر ہو۔ مشرکین کہتے کہ صہیب کو اب جانے نہیں دیں گے، تو پھر صہیب نے کیا کیا، اپنی مال و دولت ان کو پیش کر دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے میں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں امیر ہوں تو یہ لیجئے میرے مال و دولت۔ اور اس کے بدلے میں مشرکین نے انہیں پھر مدینہ جانے کی اجازت دے دی، یعنی وہ راضی ہو گئے، ان کو جانے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہانی پتہ چلی، انہوں نے کہانی سنی کہ صہیب کو اس طرح سے، صہیب نے سارا اپنا دولت اور مال ہر چیز سونپ کے آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صہیب کو فائدہ ہوا۔ کس طرح سے فائدہ ہوا؟ آخرت کا فائدہ ہوا انہیں۔ عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن الاسی، یہ تین صحابی جو تھے یہ ایک جگہ ملنے والے تھے، اور وہ تاکہ وہ مدینہ ہجرت کر سکیں۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم اب مدینہ چلے جائیں گے۔ عمر اور عیاش پہنچ گئے، لیکن ہشام جو ہے وہ مکے کے لوگوں کے پکڑ میں آ گئے۔ یہ تینوں دوست مل کر ہجرت کرنے کے لیے نکلے، اور دو لوگ ملے اور تیسرے کو یعنی ہشام کو مکے کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ کچھ وقت کے بعد ابو جہل اور اس کا بھائی حارث اپنے بھائی عیاش سے ملنے مدینہ آئے۔ عیاش بن ابی ربیعہ جو ہے ابو جہل کے بھائی ہیں۔ عیاش نام سے آپ لوگ پریشان مت ہوئیے، عربک ورڈ ہے عیاش، یعنی اچھی زندگی جینے والا آدمی، یہ اردو کا عیاش نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنے بھائی کو، جو ابو جہل نے کیا کیا، اپنے بھائی کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری ماں جو ہے اس نے قسم کھا لی ہے کہ کبھی اپنے بال نہیں بنائے گی، اور کبھی اپنے آپ کو دھوپ سے نہیں بچائے گی، کڑی دھوپ میں بیٹھی رہے گی جب تک وہ عیاش کو نہ دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی وہ ایموشنلی بلیک میل کرے تاکہ ان کا بھائی واپس آ جائے۔ ہوتا ہے نا اکثر، بیٹا چلا جاتا ہے، ماں یا جو فیملی والے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ایموشنلی بلیک میل کرنے لگے۔ عیاش کو اپنی ماں پر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن حضرت عمر ایک جو بہت عقل مند شخص تھے، انہوں نے کہا تمہاری ماں اپنے بال بنا لے گی جب جوئیں انہیں پریشان کرے گی، جب جوئیں بہت زیادہ پریشان کرے تو اپنے آپ وہ بال بنانے لگے گی، اور جب وہ اپنے آپ کو دھوپ سے بھی بچا لے گی کیونکہ مکہ کی گرمی وہ برداشت نہ کر سکے گی۔ تو حضرت عمر ان کے ساتھ ریزننگ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تمہاری ماں کی تم فکر مت کرو، بال بنا لے گی اور دھوپ سے بھی بچا لے گی خود کو جب پریشانی ہوگی اس کو۔ لیکن عیاش کو اپنی ماں سے ان کو ملنے کی اب خواہش پیدا ہو گئی، وہ چاہ رہے تھے اپنی ماں سے جا کے مل لیں۔ تو عمر نے کیا کیا، حضرت عمر نے کیا کیا، انہیں ایک اونٹ دیا، اور انہوں نے کہا اس کی پیٹھ پر ہی بیٹھے رہنا، تاکہ اگر کوئی بھی خطرہ اگر آپ کے سامنے آئے، نظر آئے، تو آسانی سے آپ اسی پر وہاں سے نکل جانا، اونٹ پر، اونٹ سے اترنا نہیں۔ یہ حضرت عمر انہیں سمجھا رہے ہیں۔ تینوں بھائی مکہ کی طرف نکلے۔ کون کون ہے؟ ابو جہل، حارث، یہ دونوں جو ہے مشرک ہے، اور ان کے ساتھ جو صحابی ہے عیاش بن ابی ربیعہ، یہ تینوں مکہ کی طرف نکلے، اور کچھ راستہ کٹ جانے پر
ابو جہل اپنی اونٹنی کی شکایت کرنے لگے، میری اونٹنی بہت پریشان کر رہی ہے مجھے۔ عیاش نے اسے اپنے جو ہے ساتھ بٹھا لیا، ٹھیک ہے تم میری اونٹنی پہ آ جاؤ، بیٹھنے کے لیے کہا، انہوں نے کہا آپ میری اونٹنی پر آ جاؤ۔ تو ابو جہل کو بٹھانے کے لیے جیسے ہی عیاش نے اپنی اونٹ کو جھکایا تو فوراً ان دونوں بھائیوں نے انہیں پکڑ لیا، ہے نا، عیاش پر حملہ کر لیا اور انہیں باندھ لیا۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت دونوں بھائی، تیسرے بھائی کے بارے میں وہ لوگ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بیوقوفوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کرو۔ دیکھیے کس طرح سے اپنے ہی بھائی کی انسلٹ کر رہے ہیں وہ، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسی لیے اگر ہم حق پہ ہیں تو اپنے بھائی ہو یا اپنے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ ہماری انسلٹ کرتے ہیں تو ہماری وہ انسلٹ نہیں ہے، وہ ان کی بیوقوفی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ان تینوں قصوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں پر کیا کیا ظلم ہوئے، ان قصوں سے پتہ چلتا ہے کیا کیا ظلم ہوئے۔ اس کے باوجود العقبہ کی بیعت کے 2 مہینوں کے اندر مکہ سے سارے مسلمان مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ میکسیمم جو مسلمان تھے وہ لوگ ہجرت کر لی، 2 مہینے کے اندر سارے لوگ مدینہ چلے گئے۔ جو لوگ پکڑے گئے یا اور قید کر دیے گئے ان کے علاوہ کچھ لوگوں کو پکڑ لیا، جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کہ ہشام کو پکڑ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جن کو اور عیاش کو جو ہے دھوکے سے پکڑ لیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی، یہ 3 لوگ مکے میں تھے، باقی سب اب مدینہ جا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور علی کے ساتھ ہجرت کی تیاریاں بھی کر چکے تھے، لیکن اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تو اپنی جان بچا کے نکل جاتے، لیکن اب تک ان کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے ان کو نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ البخاری، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے، اور وہ کھجور کے درختوں کا شہر ہے جو 2 پہاڑوں کے بیچ ہے۔ کھجور کے لیے فیمس ہے مدینہ، آپ جانتے ہیں کھجور کے وہاں کے کھجور بہت بہترین ہوتے ہیں، بہت باغات ہیں وہاں پہ کھجور کے، تو کھجوروں کا شہر ہے اور 2 پہاڑوں کے بیچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ مدینہ ان کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر لوگ مدینہ ہجرت کر گئے، اور جو لوگ حبشہ میں تھے وہ بھی اب مدینہ آ گئے۔ یاد ہے آپ کو حبشہ کی ہجرت کا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا؟ تو حبشہ سے لوگ پھر اب جب ان کو پتہ چلا کہ سب سارے مسلمان مدینہ آ چکے تو وہ لوگ بھی مدینہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ جانے کی تیاری میں تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کچھ دیر رک جاؤ، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر جانے ہی والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا، کیا آپ کو امید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ تو ابو بکر نے اللہ کی خاطر اس وقت ہجرت نہیں کی تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہجرت کر سکیں، ان کا ساتھ دے سکیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں دوست جو ہے ان کی دوستی بھی اللہ کی خاطر ہے، اللہ کے لیے انہوں نے وہ قدم نہیں اٹھایا، جبکہ ان کی فیملی پہ اور ان پر بھی بہت سارا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے الندوہ جو تھی اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، اوکے، وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی، اب وہاں پہ ایک میٹنگ لی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوا اس میٹنگ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس طرح سے ہجرت کرنے سے مشرکین جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ قریش کے لوگ العقبہ کی بیعت کے 2.5 مہینے بعد الندوہ جو پارلیمنٹ تھا ان کا اسمبلی ہاؤس، الندوہ میں جمع ہوئے۔ شیطان یعنی کہ ابلیس بھی نجد کے ایک بزرگ کے روپ میں وہاں آیا تھا۔ ابلیس بھی اس میٹنگ میں شامل تھا، اور وہ نجد نام کی ایک جگہ ہے، اس کے ایک بزرگ آدمی کے روپ میں اس میٹنگ میں وہ شامل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کافی لمبی بات چیت چلی، اور اس کے بعد ابو جہل بن ہشام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بات سامنے رکھی۔
ہاں جی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی بات اس نے سامنے رکھی ابو جہل نے، اور لیکن ایک آدمی جو ہے وہ انہوں نے کہا اب ایک آدمی جا کے اگر مارے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کا سارا قبیلہ، ان کے لوگ سب اس آدمی سے دشمنی کریں گے، ہے نا، اس قبیلے سے دشمنی کریں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا آئیڈیا نکالا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وار کرنے کے لیے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان آئے گا اور سب لوگ مل کر وار کریں گے۔ جب اتنے سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کریں گے تو ان کا خون کا الزام کسی ایک پر لگا نہیں سکتے ہیں وہ لوگ، پھر ان لوگوں کو مجبوری میں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، اگر ایک آدمی ایک انسان جا کے قتل کرتا ہے تو اس سے اور اس کے قبیلے سے، اس کے گھرانے سے جو ہے باقی سب لوگ دشمنی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں یا ان کے ساتھ جو قبیلے ہیں۔ لیکن اگر ان کے مشرکین کے سارے قبیلوں میں سے ایک ایک ریپرزنٹیٹیو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں حصہ لیتا ہے تو وہ سارے اتنے لوگوں سے دشمنی نہیں کر سکیں گے، تو سمجھوتے پہ آ جائیں گے۔ اس سب پر اس بات پر سب نے حامی بھری اور مضبوط ارادے کے ساتھ گھر لوٹ گئے۔ اب ان لوگوں نے پورا فیصلہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا ہے اور ان کو ختم کر دینا، اور اس کی پوری پلاننگ بھی کر چکے تھے وہ لوگ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیسے ہوئی۔ اتنے مشکل حالات ہیں، اتنی ساری پلاننگ چل رہی ہے، اور اس میں سے دیکھیے اللہ ان کو کیسے جو ہے نکالتا ہے مصیبتوں میں سے۔ جب ان مشرکوں نے یہ پلان بنا لیا تب جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتائیں۔ تو وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے اگینسٹ پلاننگ ہو رہی ہے اور آپ کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے۔ اور جب ان کے رب نے، ہے نا، اس وقت ان کے رب نے مکہ چھوڑنے کی اجازت دی تھی، یہ بھی انہیں بتایا گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم ابو بکر کے گھر پر دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، تب کسی نے ابو بکر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم جب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر کے، تو کسی نے آ کے انفارمیشن دی، کسی نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ابھی دیکھیے اپنے ہی دوست کے گھر آ رہے ہیں، وہ اپنے سسر کے گھر آ رہے ہیں، پھر بھی اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ مینرز ہم کو سیکھنا ہے، کسی کے گھر میں یا کسی کے کمرے میں داخل ہوتے وقت اجازت مانگنا ضروری ہے۔ پھر اجازت ملنے پر وہ اندر آئے اور کہا اپنے ساتھ والوں کو اب یہاں سے نکلنے کے لیے بول دیجیے، یعنی کہ آگے بتانے کے آپ سے ہم بولنے آئے کہ اجازت مل گئی ہے، اب ہم لوگ ہجرت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا صرف آپ ہی کے لوگ یہاں بچے ہوئے ہیں، میرے والد آپ پر قربان ہو اے اللہ کے رسول۔ ان کی محبت ہے وہ جو اس طرح سے بول رہے ہیں، اور ان کی جو فرما برداری ہے، اطاعت ہے، وہ ان کے لفظوں میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے والد آپ پر قربان ہو اے اللہ کے رسول، صرف آپ ہی کے لوگ بچے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے والد آپ پر قربان ہو، کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال پر ملی، لیکن حضرت ابو بکر جو ہے کافی سالوں سے ان کے دوست تھے، لیکن دونوں دوستوں کے بیچ جو کنورزیشن، جو بات چیت ہو رہی ہے، اس میں بھی کتنی اخلاق ہے، کتنی نرمی ہے۔ آج دوستی جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ سب لائنز کراس کر دیتے ہیں لوگ بات چیت کرنے میں بھی، تو گالیاں اور مذاق میں گالی دینا، مذاق میں ایک دوسرے کے فزیکل اپیرنس پہ بولنا، اور مذاق کر کے ساری لمٹس کراس ہو جا رہی ہیں۔ ہم اللہ کی خاطر اگر دوستی کر رہے ہیں تو ہمارا رشتہ بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے پلیزنگ ہو، جو اللہ کو راضی کرے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم مطلب یہ فری ٹو ڈو واٹ ایور وی وانٹ، ہم جیسا بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کے سامنے بہت عزت سے بات کرتے ہیں، بہت اخلاق سے بات کرتے ہیں، اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم جو ہے بہت بری طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ وہ برا مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارا بیہیویئر جو ہے ہمارے آخرت اور ہمارے دنیا میں سب چیز میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔
تو اب دیکھیے پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں، وہ اجازت مانگ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. اب ہجرت کے بارے میں طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر لوٹ گئے. ان لوگوں نے پلان کر لیا کہ اب ہجرت کرنا ہے. اب جب وہ گھر لوٹ گئے، یہاں پہ شیطانی جو منصوبہ چل رہا ہے مشرکین کا، وہ اس میں جٹے ہوئے تھے. مکہ کے سرداروں نے اس کام کے لیے 11 آدمیوں کو چنا تھا، یعنی 11 قبیلے سے 11 لوگوں کو چنا تھا. ابو جہل بن ہاشم، حکام بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، النضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمع بن الاسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبی بن الحجاج. یہ 11 لوگ تھے. یہ سارے لوگ تیاری میں تھے. رات ہوتے ہی جو ہے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا. اس طرح وہ رات بھر وہاں پہ پھیرا دے رہے تھے وہاں پہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئیں گے، وہ جب نماز کے لیے جاتے ہیں فجر کے لیے مسجد کے نکلیں گے، تو یہ سب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کے اوپر وہ لوگ حملہ کر دیں گے. تھوڑی تھوڑی دیر سے ان میں سے کوئی نہ کوئی دروازے کی ایک سوراخ تھا دروازے میں، وہ سوراخ میں سے اندر جھانکتا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر میں ہی ہیں کہ نہیں ہیں، کہ وہ چلے گئے پیچھے سے کہیں سے نکل گئے یا کچھ. یہ چیک کرتے رہتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر سے وہ لوگ. ٹھیک. اسلام کا دشمن ابو جہل جو تھا اسلام کا سب سے بڑا دشمن، وہ بڑے تکبر سے، بڑے غرور سے ہے نا اس کے ساتھ چل رہا تھا. وہ مطلب سینہ تان کے چل رہا تھا ایسا، اور کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا کر رہا تھا، باتوں کا مذاق اڑا رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ محمد کہتا ہے کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تمہیں عربوں اور دوسرے لوگوں کا بھی حاکم بنا دے گا، اور آخرت میں بھی جارڈن جیسے باغات دے گا، ویسے باغات کا اجر ہوگا، ورنہ وہ تمہیں قتل کر دے گا اور موت کے بعد تم آگ میں جلائے جاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بتا رہے ہیں جنت کا جو جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، تو ان چیزوں کا وہ مذاق اڑا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں، اب تو ہم انہیں مارنے آئے ہیں. ابو جہل کو اپنی کامیابی پر پورا بھروسہ تھا. اندر ایک آدمی ہے گھر میں، باہر 11 لوگ جو ہے ہتھیار بند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کو اپنی کامیابی پہ پورا بھروسہ تھا. لیکن اللہ کے پاس ساری طاقت اور قوت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کی مدد جس کو مل جائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اللہ نے جو کیا اس کا ذکر جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. یہ لوگ اپنی پلاننگ کر رہے تھے لیکن اللہ کی پلاننگ اپنی تھی، ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گھر کیسے چھوڑا یہ دیکھیں گے، کیونکہ باہر 11 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب ایسے نازک موقع پر قریش کا پلان فیل ہو گیا. اتنے بندوبست کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی گھر کے اندر تھے. اب حضرت علی کو لے کر وہ گھر کے اندر رکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ ان کے بستر میں سونے کو کہا. مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہے اس بستر میں حضرت علی کو کہا کہ آپ وہاں سو جاؤ. ان کا ایک ہرا کپڑا تھا وہ اوڑھ کر سو جانے کو کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ کیا اور کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہاں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے اور ان لوگوں پر ایک مٹھی بھر دھول اڑا دی. انہوں نے کیا کیا؟ ایک مٹھی بھر دھول اڑائی اور قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے. کون سی آیتیں تھی یہ؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک لیا اور وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حفاظت سے نکل گئے. وہ وہاں سے نکل کے وہ سیدھا حضرت ابوبکر کے گھر گئے، اور وہ دونوں فوراً وہاں سے نکل کر جبل سور کے یعنی سور پہاڑی پر
چڑھ گئے. جبل مطلب ماؤنٹین پہاڑ, اور سور نام کا ہے وہاں پہ ایک پہاڑ, تو وہاں پر وہ لوگ چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں ایک غار یعنی کہ کیو, غار میں انہوں نے رکنے کا فیصلہ کیا. اب جو لوگ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر رکے تھے وہ لوگ صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے. اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا چکے ہیں. جو لوگ دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے وہ بیچ بیچ میں جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ اندر جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں سوچ رہے ہیں وہ لوگ. تو حضرت علی کو سوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سو رہے ہیں. جب صبح ہوئی اور علی اٹھے تو ان لوگوں نے جو ہے ان سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو پتہ نہیں. اب سارے شہر میں ہنگامہ ہو گیا. سوچے رات بھر یہ لوگ پہرا دے رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ہے ان کو, اور صبح ہوتی ہے رات بھر ان کی وہ اپنے ہتھیار لے کے وہاں پہرا دے رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ بس یہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا قتل کرنا ہے. اور جب صبح ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ہے ہی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم اور ان کی جگہ پہ حضرت علی سو رہے تھے, تو وہ بہت ان میں غصہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور بہت ہنگامہ مچ جاتا ہے سارے مکہ میں. اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنا گھر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, یہ 27 صفر کی رات تھی اور نبوت کا 14واں یعنی 14th ایئر تھا. وہ اپنے سب سے بھروسے مند دوست کے گھر گئے یعنی کہ حضرت ابوبکر کے, اور وہاں سے فجر سے کچھ پہلے اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر کے ساتھ انہوں نے شہر چھوڑا. تو یہ ہو گیا مکی دور کا خاتمہ, یہاں پہ ختم ہو گیا مکی دور. رسول اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کو ڈھونڈنے میں قریش کس طرح سے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. وہ لوگ فرسٹریٹ ہو گئے, مطلب بہت غصے میں آ گئے. اب پوری سب طرف ہنگامہ مچ گیا, اب سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. اسی لیے انہوں نے مدینہ کی طرف کا راستہ نہ لے کر مکہ سے یمن کی طرف کا راستہ چنا. دیکھیے سارے سیرت میں آپ دیکھیں گے اور آگے بھی جب جنگوں کا واقعہ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے تھے, بہت پلاننگ کے ساتھ چلتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو مدینہ کا راستہ نہ لیتے ہوئے وہ یمن کی طرف کا راستہ لیتے ہیں, یمن کی طرف مڑ جاتے ہیں مکہ سے, کیونکہ کوئی سوچے گا نہیں کہ وہ یمن کی طرف نکلیں گے کیونکہ جانا تو انہیں مدینہ ہے. تو وہاں سے 5 میل چلنے کے بعد سور پہاڑی کے پاس وہ پہنچے. ان کے جوتے پھٹ چکے تھے. کچھ نے کہا, کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں پر چل رہے تھے تاکہ پیروں کی نشان جو ہے پیچھے نہ چھوٹ جائیں. حضرت ابوبکر نے انہیں اٹھا کر پہاڑ پر چڑھایا جہاں ان دونوں نے غار میں پناہ لی. اب کیو ہے وہاں پہ, جیسا غار ہیرا تھا اسی طرح سے یہاں پہ غار ہے اور وہاں پہ ان لوگوں نے پناہ لی. اور غار کا قصہ بھی بہت فیمس ہے, بہت ہی جو ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, لیکن بہت سارے مسکنسیپشنز ہے اس غار کے قصے کے بارے میں. تو ہم دیکھیں گے کہ اوتھینٹک کیا چیز ہے غار کا قصہ. ابوبکر پہلے غار میں داخل ہوئے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اس جگہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرہ ہے کہ نہیں, کوئی خطرہ تو نہیں ہے. سارے سوراخوں کو انہوں نے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں سے جو ہے پہنے ہوئے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے ٹکڑے انہوں نے نکالے اور ان سے بند کیا. جہاں جہاں سوراخ تھے غار میں ان سوراخوں کو بند کیا. رسول اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہی حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کر سو گئے. اب اچانک حضرت ابوبکر کے پیر کو ایک زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا. حضرت ابوبکر کو اتنی تکلیف ہوئی, وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر گئے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سو رہے ہیں, ان کے پیر پہ کیڑے نے کاٹ لیا, وہ برداشت نہیں کر سکے, ان کی آنکھوں میں سے آنسو جا رہے ہیں. وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرتے ہیں اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو اس طرح سے کیڑے نے کاٹ لیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنا تھوڑا سا سلائیوا یعنی کہ تھوک جو ہے ان کے پیر پر لگاتے ہیں اور اس سے ابوبکر کا پیر فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو ہے، حضرت ابو بکر یہاں 3 راتوں تک وہ لوگ رکے تھے، جمعہ، سنیچر اور اتوار۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ روز سورج غروب ہونے کے بعد ان سے ملنے آتے تھے اور مکہ کے حالات کے بارے میں بتاتے، رات وہیں گزارتے اور صبح ہوتے ہی واپس مکہ کے لوگوں کے بیچ چلے جاتے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ عامر بن فہیرہ دوسرے چرواہوں کے ساتھ اپنے مالک ابو بکر کے بھیڑ بکریاں چراتے تھے، تو وہ بھی چپکے سے شام کے وقت کیا کرتے، اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کر غار میں آ جاتے، کچھ بکریوں کو لے کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو دودھ پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہے، قریش کے لوگ اب کافی غصے میں تھے۔ آپ امیجن کر سکتے کتنا فرسٹریشن ہوگا ان لوگوں کو، اس طرح سے ہاتھ سے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قریش کے لوگوں میں بہت غصہ پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ وہ لوگ علی کو کعبے کے پاس انہوں نے لے گئے حضرت علی کو، اور انہیں وہاں خوب مارا اور 1 گھنٹے تک انہیں پکڑ کے رکھا، اور وہ انہیں پوچھتے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کہاں ہے، ان کا پتہ بتا دیں۔ لیکن قریش جو ہے اس میں بھی ناکامیاب رہے اور حضرت علی نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ پھر وہ حضرت اسما جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، تو ان کے پاس گئے۔ ابو جہل نے اس نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی بھی ٹوٹ گئی، لیکن پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی پھر بھی خبر نہیں ملی۔ حضرت اسما نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ مکہ کے معزز لوگوں نے فوراً میٹنگ بلائی تاکہ ان لوگوں کو پکڑنے کا منصوبہ بنا لیں گے۔ ابھی آلریڈی انہوں نے اتنی بڑی میٹنگ لی، اتنی بڑی پلاننگ فلاپ ہو گیا، تو پھر ایک میٹنگ لے رہے ہیں وہ لوگ۔ انہوں نے وہاں طے کیا کہ مکہ سے نکلنے والے سارے راستے بند کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے سروں پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا۔ گھوڑ سوار اور فوجی اور جو بھی لوگ تھے وہ سب یہ کام میں جٹ گئے۔ ایک بار تو کچھ لوگ غار تک بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو تھے وہ ان لوگوں کو دیکھ نہیں پائے ان لوگوں کو جو غار میں تھے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر وہ لوگ تھوڑا سا اور نیچے دیکھ لیں گے تو وہ ہم کو دیکھ پائیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خاموش ابو بکر، تم ان دونوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یعنی کون دونوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، اور ان کے ساتھ تیسرا اللہ، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے وہ لوگ، اللہ ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، کیونکہ دشمن غار سے کچھ ہی قدم کی دوری پر تھے۔ اب یہاں پر بہت سارے قصے بنائے گئے، کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا، مکڑی نے جالا بنا دیا، یہ کسی بھی صحیح روایت میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اب مدینہ کے راستے میں اب 3 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار میں رہے، اور قریش کے لوگ پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اوکے، آپ صرف اس کو امیجن کیجئے کہ کتنا ہنگامہ ہو گیا پورے شہر میں، اور پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ۔ عبداللہ بن اریقط نام کا ایک آدمی تھا جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر اس پہ بھروسہ کرتے تھے۔ عبداللہ کو انہوں نے رہنما بنایا، وہاں کے راستے جو تھے تو اس کا گائیڈ بنایا تھا۔ ان کو اب جانا ہے مدینہ، لیکن وہ لوگ ڈائریکٹ جو راستہ ہے وہ نہیں لے رہے ہیں، تو ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، تو انہوں نے عبداللہ بن اریقط کو رہنما بنایا۔ 3 راتوں کے بعد عبداللہ غار پر آ گئے۔ عبداللہ جو ہے 3 راتوں کے بعد غار پر آئے، اور ان کے پلان کے مطابق حضرت ابو بکر 2 اونٹ لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر کے وہ 2 اونٹ لے کر آئے تھے۔ قریش کے لوگ اب ٹھنڈے پڑ چکے تھے، اب وہ لوگ تھک گئے تھے، 3 دن سے ڈھونڈ رہے مل نہیں رہے، وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اب انہیں یہاں سے نکلنے کا اچھا موقع تھا۔ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تیز چلنے والا جانور دیا، اپنے جانور سے بہتر جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ابو بکر کی بیٹی اسما کھانے کا کچھ سامان اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، جو انہوں نے اپنے کمر بند کے 2 حصوں میں باندھ کے رکھا تھا۔
اپنا جو بیلٹ ہوتا ہے کمر بند اس کے 2 حصوں میں انہیں باندھ، کیونکہ وہ دکھا نہیں سکتی تھی نا، کسی نے دیکھ لیا تو سمجھ جائیں گے وہ کھانا لے کر جا رہی ہیں، اسی لیے انہیں ذات الندقین کا لقب ملا، یعنی کمر بند کے 2 حصے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عامر بن فہیرہ وہاں سے، یہ تینوں ہیں، وہاں سے نکل گئے، اور ان کا رہنما یعنی کہ گائیڈ جو تھے وہ عبداللہ بن اریقط تھے۔ انہوں نے کم استعمال ہونے والے راستوں سے ان لوگوں کو لے جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو، بہت سارے راستے ہیں، اور وہاں پہ کوئی جو تو یہ نہیں ہوگا، کیا بولتے، گوگل میپس وغیرہ تو نہیں ہے، نہ ادھر کوئی سائن پوسٹ ہے، نہ ادھر کوئی مائل سٹون ہے، تو اسی لیے ان لوگوں نے جو ایک رہنما یعنی کہ گائیڈ انہوں نے لیا ہے ساتھ میں، اور وہ انہیں کم استعمال ہونے والے راستوں سے لے کر جا رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ یہ چھوٹا سا کارواں یعنی کہ یہ 4 لوگوں کا کارواں جو ہے کئی گاؤں سے گزر رہا تھا۔ قبا کا راستے سے اب وہ لوگ باہر نکلنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں گے ان کے سفر میں کئی دلچسپ واقعے ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، ہم ساری رات سفر کر رہے تھے اور اگلے دن بھی دوپہر تک ہم آگے بڑھتے رہے۔ کتنا لمبا سفر ہے، پیدل اپنے جانور پر، کبھی پیدل، اور اتنی دھوپ میں وہ لوگ طے کر رہے ہیں۔ راستوں پر گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ہمیں ایک لمبا سا پتھر نظر آیا جس کے نیچے چھاؤں تھی، دھوپ وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پھر ہم اپنے اونٹوں سے نیچے اترے اور میں نے زمین کو کچھ برابر کیا، پھر اس پر جانور کا چمڑا بچھایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دیر آرام فرما سکے۔ میں نے کہا، سو جائیے اے اللہ کے رسول، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ پھر وہ سو گئے اور میں ان کی حفاظت کے لیے وہاں رک گیا۔ اچانک ایک چرواہا نظر آیا جو اس پتھر کی طرف دھوپ سے بچنے کے لیے اپنی بھیڑوں کو لے کر آ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ وہ کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مکہ کے یا مدینے کے کسی آدمی کا غلام ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا اس کی بھیڑ دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ہمارے لیے دودھ دھوئے گا؟ تو اس نے پھر کہا ہاں، اور اس نے وہ بھیڑ لے کر آ گیا۔ میں نے اس کی بھیڑ کو کچھ صاف کیا، اس کی بھیڑ کو کچھ صاف کرنے کو کہا، پھر اس نے دودھ نکال کر مجھے دیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی جاگ رہے تھے، وہ جاگ چکے تھے۔ میں نے انہیں دودھ پینے کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا اور مجھے اطمینان ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے ہاں کہا اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے بلیسنگ ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کو، کیونکہ اتنی گرمی ہے اور ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے، وہاں پہ ایسا پتھر ملنا جس کے نیچے دھوپ نہیں پہنچ رہی ہے، اور ایک چرواہے کا وہاں آنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ کوئی بھی ابو بکر سے پوچھتا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو وہ کہتے یہ ہمارا رہنما ہے۔ لوگ سمجھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتانے والے رہنما ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر ان کی پرہیزگاری کی طرف لے جانے والے رہنما بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ اپنا گائیڈ بتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہاں پہ جو ہے حضرت ابو بکر کا جو ان کی نیت یہ کہنے کے پیچھے یہ تھی کہ ہمارے پرہیزگاری کی طرف، ہم کو دین کی طرف لے جانے والے رہنما یہی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو قصہ ہوا، تو تیسرا جو واقعہ ہوا، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ لوگوں کو اگر پوچھیں گے، لوگ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں کے کون ہے، آپ کے ساتھ کون ہے وغیرہ، تو اگر وہ بتا دیتے ہیں آپ سے ایسا میں، تو ان کے لیے خطرے کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے جو ہے جھوٹ نہ بولتے ہوئے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رہنما ہادی ہیں اور گائیڈ ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو واقعہ ہے وہ ان کا پیچھا سراقہ بن مالک، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے واقعہ ہے۔ سراقہ بن مالک نام کا جو ایک آدمی ہے، ایک مشرک، سراقہ نے بتایا کہ جب میں بنو مدلج کی ایک محفل میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا، اے سراقہ، بے شک میں نے کچھ لوگوں کو سمندر کے کنارے دیکھا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔
وہ لوگ ایک میٹنگ لے رہے ہیں اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی اٹھ کے بول رہا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پر، اور بے شک یہ وہی لوگ ہیں۔ سراقہ نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہی لوگ ہیں، لیکن اس نے بولا نہیں وہ چیز کو، وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں نہیں بتانا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ 100 اونٹوں کا جو انعام ہے وہ خود رکھنا چاہ رہا ہے اپنے لیے۔ مجھے بھی ایسے لگنے لگا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہیں، بلکہ فلاں ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ میں کچھ دیر اس مجلس میں بیٹھا رہا، پھر اپنے گھر چلا گیا۔ سراقہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے ٹرک کیا اپنے دوستوں کو، اور اس نے کسی اور کا نام لے لیا کہ نہیں بھائی تم نے کسی اور کو دیکھا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ پھر وہ گھر چلا گیا، اور اپنی لونڈی کو میں نے حکم دیا کہ وہ پہاڑی کے پیچھے سے میرا گھوڑا لے آئے، پہاڑی کے پیچھے میرا گھوڑا لے آئے اور میرے لیے اسے تیار کرے۔ پھر میں نے اپنا بھالا لیا اور گھر کے پیچھے کے دروازے سے نکل گیا۔ جب میں اپنے گھوڑے پر چڑھا تو اس نے ایک چھلانگ ماری، اس کے گھوڑے نے ایک چھلانگ ماری۔ پھر میں جب ان لوگوں کے قریب پہنچا، اب سراقہ جو ہے اس کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو وہ لوگ چاروں جو ہے وہ ایک پرٹیکولر جگہ سے گزر رہے ہیں، تو یہ اپنے گھوڑے کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ پھر میں جب وہاں ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا تو میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں اس سے گر گیا۔ جب وہ اپروچ کر رہا ہے، ان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی جو ہے فال کی تیریں نکالنے لگا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے جب ہم نے عربوں میں جو بدعتوں کے بارے میں ڈسکشن کیا تھا، تو فال کی تیروں کے بارے میں بھی ڈسکس کیے تھے ہم لوگوں نے، ازلام ہے نا۔ تو اس طرح سے اس نے بھی اپنی تیریں نکالی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ چیک کر سکے کہ ان پر حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اور فال کی تیریں نکالی اور میں نے یہ فیصلہ کیا تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ ان کو نقصان پہنچاؤں یا نہیں۔ جو میں نہیں چاہتا تھا تیروں نے وہی فیصلہ دیا، یعنی اس کو نہ کا جواب آ رہا تھا، لیکن میں اب تیروں کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھوڑے پر پھر سوار ہو گیا اور گھوڑے کو چھلانگ مارنے دی۔ پھر اس کے گھوڑے نے چھلانگ ماری۔ پھر جب میں رسول اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، صرف آواز آ رہی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ان کے ساتھی ابو بکر کا دھیان جو ہے وہ دھیان رکھ رہے تھے، حضرت ابو بکر، اوکے، تب اچانک گھوڑا جو ہے وہ زمین میں گھٹنوں تک دھس گیا۔ آپ کو سمجھ میں رسول اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ کہیں بھی دیکھ نہیں رہے تھے، اور ان کے ساتھی جو تھے حضرت ابو بکر وہ دھیان رکھے ہوئے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے، اور اچانک جو ہے سراقہ کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں اس کے گھٹنوں تک دھس گئے، اس کے پیر، وہ کھڑا ہوا ہے گھوڑا اور اس کے گھٹنوں تک دھس گئے پیر، اور میں پھر ایک بار زمین پر گر گیا۔ میں نے اپنے گھوڑے کو برا بھلا کہا اور اس کے پیر زمین سے جو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، پورا سین سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ گھوڑے کے پیر دھس گئے، سراقہ گر گیا، اور پھر ایک بار جو ہے وہ گھوڑے کو اس نے برا بھلا کہا، گھوڑے کے پیر وہ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیروں کے نیچے کی دھول آسمان تک دھوئیں کی طرح اڑنے لگی۔ ایک بار پھر میں نے اپنی تیریں نکالی اور پھر فیصلہ کرنے کے لیے ان کی مدد لی، اور پھر ایک بار جواب جو آیا وہ مجھے پسند نہیں تھا، یعنی کہ تیروں میں فیصلے کا جواب جو آ رہا ہے وہ نا کا آ رہا ہے، اور اسے وہ بات پسند نہیں آ رہی ہے۔ جب بار بار ان لوگوں کو نقصان پہنچانے پر مجھے روک لگنے لگی تو میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یعنی اسلام کی ہی فتح ہوگی، یہی جیتے گا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کے لوگوں نے آپ کے سر پر ایک انعام رکھا ہے۔ اب جب وہ ڈر گیا تو اپنے لوگوں کے خلاف ہی بولنے لگا، رائٹ؟ تو آپ کے لوگوں نے آپ کے سر پر انعام رکھا ہے، اور میں نے انہیں مکہ کے لوگوں کو ان کو پکڑنے کے سارے منصوبے جو بنائے ہوئے تھے سارے اس نے اگل دیے، سارے بتا دیے۔ میں نے انہیں کہا کہ سفر کا جو کچھ سامان جو ہے میرے پاس ہے آپ لے لیجئے۔ سفر کا کچھ سامان پیش کیا، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو۔ ان لوگوں نے لینے سے منع کر دیا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم بولے
کہ انہیں ہمارے بارے میں مت بتانا. تو سراقہ سے ایک طرح سے وعدہ لیا کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم صرف ہمارے بارے میں مت بتانا. میں نے ان سے التجا کی کہ وہ امن کا پروان لکھ کر دے دیں. اب وہ ڈر چکا ہے سراقہ کہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اسپیشل انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، اور اسلام کی ہی جیت ہوگی. تو اس نے امن کا پروان لکھنے کی التجا کی، ریکویسٹ کی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور عامر نے چمڑے کے ٹکڑے پر اسے لکھ کر دے دیا. یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سراقہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر چلے گئے. دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا ہم ہجرت کر رہے ہیں اور مکہ کے لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں. سراقہ کو چھوڑ کر کوئی ہم تک نہیں پہنچ پایا. اے اللہ کے رسول، سراقہ ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر. تو حضرت ابوبکر وارن کر رہے ہیں، فکر مند ہیں اور بول رہے ہیں کہ سراقہ ہم تک پہنچ گیا ہے، کوئی ڈھونڈ نہیں پائے، لیکن اب یہ جا کر پہنچا سکتا ہے نا نیوز. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے کہ فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے دوست کو دلاسا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب چوتھا جو واقعہ ہوا وہ بتا رہی ہوں، جو کتاب میں بتایا گیا ہے. یہ قافلہ، یعنی یہ 4 لوگ جو ہیں، یہ قافلہ پھر آگے بڑھا اور معبد الخزیہ کے خیمے تک پہنچا. یہ ایک بہت مہربان عورت تھی جو اپنے خیمے یعنی ٹینٹ کے دروازے پر ایک چٹائی بچھا کر بیٹھا کرتی تھی تاکہ کوئی بھی وہاں سے گزرے تو کوئی کسی بھی مسافر کی وہ مدد کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پہ وہ وہاں پہنچے اور وہ بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے. اس عورت نے بتایا کہ اس کی بکریاں جو ہے وہ چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، ہے نا، جو چرانے بھیجتے ہیں نا. تو کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کے گھر پہ دودھ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا دودھ وغیرہ پی کر اپنے آپ کو فریش کر لے، تازہ کر لے. لیکن اس عورت نے کیا بتایا کہ بکریاں اس وقت چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں اور ایک ہی بکری اس کے پاس ہے جس کا دودھ پوری طرح سے سوکھ چکا ہے. اس سال بارش نہیں ہوئی تھی. تو بارش نہیں ہوئی یعنی کہ گھاس وغیرہ بھی نہیں ہوگی، جو پتے سوکھ جاتے ہیں، تو بکریوں کو بھی کھانے وغیرہ کے لیے زیادہ کچھ انتظام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی تھنوں کو اللہ کا نام لے کر ہاتھ لگایا اور دعا کی اور اچانک اس میں سے دودھ بہنے لگا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گھر کی مالکن کو دودھ پیش کیا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. لیکن جب انہوں نے اس بکری میں سے جس کا دودھ سوکھ چکا تھا اس میں سے اللہ سے دعا کی اور اس میں سے دودھ آنے لگا، سب سے پہلے انہوں نے وہ دودھ جو ہے گھر کی مالکن کو پیش کیا اور بچا ہوا دودھ ان کے ساتھیوں کو دیا. اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر بکری کا دودھ دھویا اور ایک برتن معبد کو دے دیا انہوں نے. تو یہ ایک معجزہ تھا. کچھ دیر بعد معبد کے شوہر، اب یہ لوگ چلے گئے اور کچھ دیر بعد معبد کا شوہر جو ہے وہ باقی کمزور بکریوں کو لے کر وہ گھر لوٹا. اور آتے ہی جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ دودھ، ایک برتن بھر دودھ ہے، تو وہ چونک گئے کہ کیسے یہ گھر میں دودھ کہاں سے آ گیا. ان کی بیوی نے یعنی معبد نے اس مبارک شخص کے بارے میں، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہے، رائٹ، اس مبارک شخص کے بارے میں بتایا اور ان کا حلیہ، اخلاق، ہر چیز انہیں بتائی اور ان کا ذکر کیا. فوراً معبد سمجھ گئے کہ یہ وہی آدمی ہے جسے قریش ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ اپنی بیوی سے ان کے بارے میں اور سوالات کرنے لگا کہ کون تھے، کیا ہوا، پورا قصہ وہ پوچھنے لگا. معبد نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. یہ سب سننے کے بعد معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اور ان کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی جب بھی وہ ممکن ہو، اور معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھے، ٹھیک ہے، جو مکہ تک پہنچے. یہاں تک کہ لوگوں کو ایسا لگنے لگا تھا کہ کوئی جن ہے، جو اتنے فیمس ہو گئے وہ شعر معبد کے، کہ ایسا لگنے لگا تھا کہ کوئی جن ہے جو ان کے کانوں میں الفاظ بار بار بول رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا، کبھی کوئی گانا سن لیتے ہیں، ہمارے دماغ میں چلتا رہتا ہے وہ،
اس طرح سے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ الفاظ بار بار ان کے کانوں میں پڑ رہے ہیں. جب اسما بنت ابو بکر نے یہ جملے سنے، وہ شعر سنے، تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے میں ہیں اور مدینہ پہنچ رہے ہیں. یہ نظم جو تھی، اب آپ بولیں گے شعر و شاعری کے بات آ جاتی ہے یہاں پہ، تو یہ جو نظم لکھی گئی تھی، جو شعر لکھے گئے تھے، پڑھے گئے تھے، وہ اللہ کی حمد سے شروع ہوئی، جس سے معبد کے گھرانے کو اللہ نے جس نے معبد کے گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا موقع دیا. تو نظم اور شعر کس کے لیے لکھے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ کی حمد سے شروع ہو رہا ہے. تو اللہ کو جو ہے اللہ کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے معبد کے گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا موقع دیا. اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے یہاں پہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے دلوں میں جو خوشی اور سکون ہوتا ہے، اس کا بیان کیا گیا. تو جو خوشی اور سکون محسوس کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کی بیوی، ان کے گھر میں جو سکون محسوس ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اور آخر میں اس نظم میں ساری دنیا کے لوگوں کو دعوت ہے کہ وہ خود آ کے دیکھ لیں کہ معبد، ان کی بکری اور وہ دودھ کا برتن، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شہادت دے رہے ہیں. تو کیا یہاں پہ کوئی یہ نظم جو لکھی گئی، اس کے اندر آپ کو کوئی چیز ایسی دکھائی دے رہی ہے جس میں کوئی لائنز کراس ہو رہے ہیں یا کوئی شرک کے اشعار ہے؟ نہیں ہے. نہ وہ لوگ کچھ ایسے الفاظ بول رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کے الفاظ ہوں. ٹھیک ہے، وہ صرف لوگوں کو اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا موقع ملا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے دلوں میں جو سکون محسوس ہوتا ہے، جو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. اور کیونکہ وہ ملے اور ان کی بیوی ان سے مل چکی تھی، اسی لیے بیان کر پا رہی ہیں، نہ کہ ہم بیان کریں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا کیسا سکون ہم کو محسوس ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ساری دنیا والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے اور دیکھیے ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہمارے اس برتن کو دیکھیے. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شہادت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5واں واقعہ جو ہوا مدینہ کے راستے میں، رسول اللہ علیہ وسلم بریدہ بن الحصیب الاسلمی اور ان کے ساتھ 80 لوگ تھے. ٹھیک ہے، 80 ان لوگوں سے ملے مدینہ کے راستے میں. بریدہ اور ان کے ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا. یہاں جب وہ ملے تو اسلام قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز پڑھی اور ان سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. بریدہ اپنے لوگوں کے بیچ تب تک رہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے لیے نہ آ گئے. عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بدشگن کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ اچھا گمان کرتے. تو اس واقعے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پازیٹیو سوچتے تھے. اور کیسا سوچتے تھے بتا رہے ہیں. جب یہ لوگ ملے، جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، جب ملاقات ہوئی، جب بریدہ اپنی 70-80 لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کس قبیلے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا اسلم سے. قبیلے کا نام کیا ہے؟ اسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ پھر تو ہم محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں سے بھی پازیٹیو نکال رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا پھر تو ہم محفوظ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس گھرانے سے ہیں؟ بریدہ نے کہا ابو سہم سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا تمہاری کامیابی آ گئی. ٹھیک ہے، تو بریدہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ پازیٹیو مینٹالٹی سے ہی ان لوگوں کا ویلکم کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، تو انہیں رسپانس بھی پازیٹیو مل رہا ہے. پہلے سے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمیں جنگ کرنی ہے یا ہمیں مارنا ہے. انہوں نے ایک اچھا گمان کیا اور انہوں نے سوچا کہ ہاں ان سے پازیٹیو طریقے سے جب وہ ملے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے، اتنے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. 6واں جو واقعہ ہے، پھر راستے میں رسول اللہ علیہ وسلم کو ابو اوس تمیم بن حاجر یا ابو تمیم اوس بن حاجر الاسلمی سے کوہدوات نام کی جگہ پر ان لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اپنے غلام مسعود کو بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت سے مدینہ پہنچ جائے. اللہ کے رسول نے مدینہ پہنچنے کے بعد
مسعود کو ان کے مالک کو لوٹا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ قصے یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کنٹینیوسلی ان کی مدد کی جا رہی ہے نا، مدد مل رہی ہے اللہ سے ان کو۔ اور آخری جو قصہ اس کتاب میں ہے، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم الزبیر سے ملے جو مسلمانوں کے ایک قافلے کے سردار تھے جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ الزبیر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو سفید کپڑے پیش کیے جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سفر چل رہا ہے۔ آگے جو ہے قباء پہنچتے ہیں وہ لوگ، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے مسجد القباء کے بارے میں، لیکن کیونکہ 12:30 ہو چکے ہیں اس لیے میں آپ کا اور وقت نہیں لوں گی اور یہ لیکچر یہیں ختم کریں گے۔